بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے لوگ مدتوں سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہیں اس قدر جلدی پیغام حق دے کر قائل کر لینا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہل اپنے خاص عزیزوں اور جاننے والوں کو، جن میں قبولیت کا مادہ تھا، اسلام کی دعوت دی۔ سب سے پہلی مسلمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی طالب تھے، جن کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی پرورش اپنے ذمے لی ہوئی تھی۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حق پرست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، لیکن آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم قریش میں مشہور، مالدار اور بہت با اثر بزرگ تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں اور عزیزوں کو اسلام کا پیغام دیا، چنانچہ ان کی وجہ سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ، ارقم مخزومی، عبیدہ بن حارث، سعید بن زید اور ان کی اہلیہ ایمان لائے۔ اس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم مخزومی کے گھر میں جمع کر کے قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دین کی تبلیغ کا یہ سلسلہ 3 سال تک خاموشی کے ساتھ جاری رہا۔ اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ تم کو جو حکم ملا ہے اس کو اعلانیہ سناؤ اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ چنانچہ آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر پکارا کہ اے اہل قریش، اگر تم خدا کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ پھر کھلم کھلا واز شروع کر دیا اور حرم میں جا کر بھی توحید کا اعلان کیا۔ اہل مکہ اپنے بتوں کی مخالفت کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے۔ حضرت ابو طالب نے یہ دیکھ کر آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیا، لیکن قریش کے معتبر اشخاص وفد بنا کر ان کے پاس پہنچے اور تقاضا کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو بتوں کی مخالفت سے باز رکھیں۔ حضرت ابو طالب نے ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر سمجھایا کہ بیٹا، چچا پر بہت زیادہ بوجھ مت ڈال اور اپنی قوم کی مخالفت چھوڑ دے۔ یہ الفاظ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور جوش میں آ کر فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دیں اور کہیں کہ اسلام چھوڑ دو، تب بھی میں اپنے ارادے سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو یہ دین پھیل کر رہے گا یا اس کی خاطر میری جان چلی جائے گی۔ اس جواب نے حضرت ابو طالب پر اتنا گہرا اثر کیا کہ وہ آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، بیٹا جاؤ، جو دل میں آئے کرو، میں کسی حالت میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سب قبیلے والوں کو جمع کیا، صرف ابو لہب علیحدہ رہا۔ اب قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانی شروع کر دیں۔ آتے جاتے سے کہتے کہ یہ شخص جادوگر ہے، اس کے پاس نہ جانا، آپ سے بد کلامی کرتے، راہ میں کانٹے بچھاتے، غلاظت پھینکتے۔ ایک نابکار نے نماز کی حالت میں گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹا اور نیچے گرا دیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب کچھ کمال صبر سے برداشت کیا۔ کفار اس وہم میں مبتلا تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد کوئی نیا دین قائم کرنا نہیں، بلکہ محض شہرت اور رتبہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایک مقتدر سردار عتبہ کو آپ کے پاس بھیج کر دریافت کیا کہ اگر آپ دولت، اچھے گھرانے میں شادی یا مکہ کی حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کی سب خواہشیں پوری کرنے کو تیار ہیں، بشرط یہ کہ آپ بت پرستی کی مخالفت ترک کر دیں۔ آپ نے اس پیشکش کے جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی، جس کا عتبہ پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے واپس جا کر الٹا قریش کو سمجھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا چھوڑ دیں۔
لیکن وہ باز نہ آئے۔ کچھ عرصے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبد الخطاب ایمان لے آئے، جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تقویت ہوئی۔ حضرت عمر نہایت بہادر اور دلیر انسان تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر کھلم کھلا حرم میں نماز ادا کی۔ اس طرح جب اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا اور قریش کے بڑے بڑے لوگ ایمان لانے لگے تو کافروں نے غریب اور کمزور مسلمانوں پر زیادہ سختی شروع کر دی۔ دھوپ میں تپتے ہوئے پتھروں پر اور آگ کے انگاروں پر لٹا دیتے، پانی میں ڈبوتے اور بازاروں اور گلیوں میں رسیوں پر سے کھینچتے۔ غلام جو مسلمان ہو جاتے ان پر وہ ظلم ڈھاتے کہ بیان سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظلوموں کے سردار تھے۔ ان کے انتہائی صبر و استقلال کی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان کا مالک امیہ انہیں دوپہر کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر وزنی پتھر رکھ دیتا اور کہتا کہ محمد کے دین سے باز آ جاؤ، مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ کفار کی اس روز افزوں سختی سے مسلمان بہت تنگ آ چکے تھے۔ انہیں ایک ایسی جائے پناہ کی تلاش تھی جہاں وہ اطمینان اور سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیرووں کو مشورہ دیا کہ جب تک مکہ کے حالات بہتر نہ ہو جائیں وہ ملک حبشہ کو ہجرت کر جائیں۔ وہاں کا عیسائی حاکم نجاشی بڑا منصف مزاج اور رحم دل ہے۔ وہاں تمہاری جان و مال محفوظ رہیں گے اور تم امن و امان کی زندگی گزار سکو گے۔ اس پر 11 مردوں اور 4 عورتوں کا مختصر سا قافلہ حبشہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی اس قافلے میں شامل تھے۔ ان مہاجرین کی روانگی کے بعد مکہ کے دوسرے مسلمان بھی وقتاً فوقتاً ہجرت کر کے حبشہ جاتے رہے، یہاں تک کہ وہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی اور وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگے۔ قریش مکہ بھلا کب گوارا کر سکتے تھے کہ مسلمان حبشہ میں امن اور چین سے رہیں؟ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ربیع اور عمرو بن عاص کو بہت سے قیمتی تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا اور استدعا کی کہ وہ مسلمان مہاجرین کو اپنی سلطنت سے نکال دے۔ حبشہ کے عیسائی پادریوں نے بھی ان کا ساتھ دیا اور پرزور سفارش کی کہ مہاجرین کو ملک بدر کر دیا جائے، مگر نجاشی کی عدل پسندی اور منصف مزاجی نے یہ گوارا نہ کیے کہ تحقیقات کیے بغیر بے کس مہاجروں کے خلاف حکم صادر کر دے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا اور پوچھا کہ وہ کون سا نیا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے اور اس کے چیدہ چیدہ اصول کیا ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ، اسلام لانے سے پہلے ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور زبردست کمزوروں کا مال کھا جایا کرتے تھے۔ آخر خدا نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور تعلیم دی کہ خدا کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ ہم اس پیغمبر پر ایمان لائے۔ اس بات پر ہماری قوم ہمارے خون کی پیاسی ہو گئی اور چاہا کہ ہم پھر سے بتوں کو پوجنے لگ جائیں اور خدا پرستی چھوڑ دیں۔ اس تقریر سے نجاشی بہت متاثر ہوا اور کہا کہ یہ مذہب اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریشی سفیروں کے تحفے لوٹا دیے اور کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میں مہاجرین کو ملک بدر کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ اب دونوں سفیروں نے ایک اور تجویز سوچی کہ نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ دریافت کیا جائے۔ وہ جانتے تھے کہ چونکہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھنے کے بجائے خدا کا بندہ سمجھتے ہیں، اس لیے نجاشی ان سے برہم ہو جائے گا اور ہمارا مدعا پورا ہو جائے گا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پادریوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ دوسرے دن یہ معاملہ پھر نجاشی کے سامنے پیش ہوا۔
اس نے مسلمانوں کو بلا کر پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری الہامی کتاب قرآن کی روح سے وہ خدا کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ نجاشی نے یہ سنا تو بہت خوش ہوا اور کہا، خدا کی قسم، جو کچھ تم نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرہ بھر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے۔ قریش کے سفیروں کی یہ تجویز بھی کارگر نہ ہوئی تو مایوس ہو کر مکہ لوٹ آئے۔ مسلمانوں کو حبشہ میں رہتے ہوئے ابھی چند ہی ماہ گزرے تھے کہ کسی نے یہ جھوٹی افواہ اڑا دی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس پر تمام مہاجروں کے دلوں میں وطن لوٹنے کی خواہش پیدا ہوئی اور خبر کی تصدیق کیے بغیر ہی وہ چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر بے بنیاد تھی۔ بہت سٹ پٹائے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ واپس جانا بھی دشوار تھا، اس لیے سوائے چند ایک کے باقی سب چھپ چھپا کر مکہ میں آ گئے۔